بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں صحیح بخاری لے آیا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چینل پر آپ کو کمپلیٹ صحیح بخاری پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملے گی، اور اللہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ، کیونکہ ہم نے صحیح بخاری بہت سی سنا ہے، موبائلز پہ ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن خود ہم نے بہت کم لوگ ہو گئے جن کے پاس صحیح بخاری جو ریئل جو بک ہے وہ موجود ہے اور انہوں نے خود پڑھی ہے۔ تو الحمدللہ میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا، آپ کو خود لائیو دکھاؤں گا، ساتھ آپ کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جلد نمبر 2 ہے۔ تو یہ شروع ہوتی ہے جمعہ کے مسائل کا بیان، جمعہ کے مسائل سے۔ تو یہ میں آپ کو کمپلیٹ حدیثوں کے لحاظ سے ترتیب وائز میں آپ کو حدیثیں بھی پڑھ کے دکھاؤں گا اور سناؤں گا بھی۔ تو دوستو اس جلد کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ہے حدیث نمبر 876، جس میں ابھی آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے، ساری عربی میں حدیث ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ سناتا ہوں۔ ہم سے ابو الایمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن حارث کے غلام عبد الرحمن بن ہرمزہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی۔ یہی جمعہ ان کا دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصاری تیسرے دن۔ جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت اور اس کے بارے میں بچوں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز کے لیے آنا فرض ہے یا نہیں، اس بارے میں جو حدیث پیش کی گئی ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 877 ہے، حدیث نمبر 878، اور اس بارے میں ایک اور حدیث ہے 879۔ تو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن، یہ حدیث نمبر 870 ہے، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، اور ان کو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جویریہ بن اسما نے امام مالک سے بیان کیا، ان سے زہرہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ابن عمر نے کہ عمر بن خطاب جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان کی آواز سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا وضو بھی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے لیے فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح ہم پڑھتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تاخیر میں آنے پر ٹوکا۔ آپ نے عذر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں غسل بھی نہ کر سکا بلکہ صرف وضو کر کے چلا آیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ گویا آپ نے صرف دیر میں آنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک دوسری فضیلت غسل کو بھی
چھوڑ آئے۔ اس موقع پر قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان سے غسل کے لیے پھر نہیں کہا، ورنہ اگر جمعے کے دن غسل فرض یا واجب ہوتا تو حضرت عمر کو ضرور کہنا چاہیے تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے بزرگ صحابی جن کا نام دوسری روایتوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے نے بھی غسل کو ضروری نہ سمجھ کر صرف وضو کو اکتفا کیا تھا۔ ہم اس سے پہلے بھی جمعہ کے دن غسل پر ایک نوٹ لکھ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران امام امرو نہیں کر سکتا، لیکن عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ انہیں خاموشی اور اطمینان کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں جو تیسری حدیث ہے، حدیث نمبر 879، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے صفوان بن سلیم کے واسطہ سے خبر دی، انہیں عطا بن یسار نے، انہیں حضرت ابو سعید خدری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 880، جمعہ کے دن نماز کے لیے خوشبو لگانا، یہ موضوع ہے۔ اس بارے میں حدیث نمبر ہے 880۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حرمی بن عمارہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منقدر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ وہ گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں، لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ ابو بکر بن منقدر، محمد بن منقدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ بکیر بن اشج، سعید بن ابی حلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن منقدر ان کے بھائی کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ بھی تھی۔ اگلا باب ہے جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت۔ تو دوستو یہ ہے حدیث نمبر 881، ساتھ میں یہ عربی بھی لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو اردو ترجمہ سناتا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمی سے خبر دی، جنہیں ابو صالح سمان نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن عوام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی نماز میں پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث کی تشریح ہے۔ اس حدیث میں ثواب کے 5 درجے بیان کی گئے ہیں۔ جمعہ میں حاضری کا وقت صبح ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلا ثواب
اس کو ملے گا جو اول وقت جمعہ کے لیے مسجد میں آ جائے۔ سلف امت کا اسی پر عمل تھا کہ وہ جمعہ کے دن صبح سویرے مسجد میں چلے جاتے اور نماز کے بعد گھر جاتے اور پھر کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مرغ کے ساتھ انڈے کا بھی ذکر ہے۔ اس حقیقت پر محمول کیا جائے تو انڈے کی بھی حقیقی قربانی جائز ہوگی، جس کا کوئی قائل نہیں۔ ثابت ہوا کہ یہاں مجازاً قربانی کا لفظ بولا گیا ہے جو تقرب اللہ کے معنی میں ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے جو احادیث پڑھی، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میرا چینل دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ تو دوستو، حدیث نمبر ہے 882۔ یہ باب ہے جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت۔ اس کی حدیث نمبر 881 آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنی اور دیکھی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 882۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ اول وقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی کہ جب کوئی جمعہ کے لیے جائے تو اسے غسل کر لینا چاہیے؟ یہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ اگر کوئی بھائی پڑھنا چاہے تو وہ یہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ تو ہماری اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 883۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے سعید مقبری سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ ابو سعید مقبری نے عبداللہ بن ودیعہ سے خبر دی، ان سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان احادیث پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔